السلام علیکم، میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے ہیں رنگ داستان ود سعد سلمان پر۔ رنگ داستان ود سعد سلمان، جہاں پر ہمارا افسانہ جس کا نام ہے نحوست، اس کا آج ہم پھر سے آغاز کریں گے اور اس کی 3rd ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے 2 ایپیسوڈز کو اپلوڈ کیا جا چکا ہے اور آج اس کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ اس کے علاوہ اسی چینل پر اس سے پہلے 2 افسانے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ایک برگد، جس کو آپ نے بہت پسند کیا، اور اس کے بعد سانپوں کا شہر۔ تو 2 افسانوں کے بعد تیسرا افسانہ، جس کی آج تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ جس طرح سے میری پہلے 2 افسانوں کو پسند کیا گیا، اسی طرح سے آپ کو یہ والا افسانہ بھی پسند آئے گا۔ میرے افسانے ہمیشہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ جب بھی ان افسانوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ سب کچھ یا تو آپ کے اندر ہے یا آپ کے ارد گرد۔ تو چلیے آج کے افسانے کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن ہی سے اس کی پیشانی پر کسی اندیکھے ہاتھ نے ایک سایہ لکھ دیا تھا۔ باپ کے لہجے کی سختی سردیوں کی اس دھند جیسی تھی جو سورج کو بھی نگل جائے۔ ماں کے خاموش آنسو چھت سے ٹپکنے والے پانی کی طرح تھے، جو دیوار پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ گھر کی تنگی نے اسے بہت جلد سکھا دیا تھا کہ دنیا ماں کی گود نہیں ہوتی۔ جب وہ گرتا تو کوئی اسے قسمت کا نام دے کر اٹھنے سے پہلے ہی سلا دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ لفظ اس کی ہڈیوں کے گودے میں اتر گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک زنگ آلود پنجرے میں قید کر لی تھی، جس کی سلاخوں پر موٹے حروف میں لکھا تھا، جو نہیں ہو رہا وہ قسمت ہے، اور جو رک رہا ہے وہ بدنصیبی۔ یہ جملہ اس کی سانسوں کا ہم سفر بن گیا تھا۔ فجر کی اذان اسے اداس کرتی، جیسے کوئی اس کے نام کا نوحہ پڑھ رہا ہو۔ شام کا غروب اس کے دل پر سیاہی انڈیل دیتا، جیسے عنقریب ہی ماتم شروع ہونے والا ہو۔ وہ آسمان کو دیکھتا تو اسے لگتا چاند بھی اس پر ہنس رہا ہے۔ جہاں چاند کی چاندنی باقی دلوں کے لیے ایک امید لے کر آتی، اسے مایوس کرتی۔ اسے یہ ڈر ستاتا کہ آج کی رات بھی جب ختم ہوگی اور صبح کا نیا اجالا شروع ہوگا تو ایک نئی بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی ہوگی۔ اچھی نوکری کی کرسی پر بیٹھ کر وہ اس کے پائے گنتا رہتا، دوسروں کے کہکہوں میں اسے اپنی ہنسی کی قبر دکھائی دیتی۔ جب کوئی لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتی تو وہ اس مسکراہٹ کے پیچھے الوداع کا منظر پہلے ہی بنا دیتا۔
ہر رشتے کو وہ شک کے کالے دھاگے سے ٹانک دیتا اور پھر یہ خود ہی کہتا کہ کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ یہ صرف سوچ نہ تھی، یہ ایک ایسی سیاہ اینک تھی جس کے شیشوں پر نسلوں کا دھواں، زمانے کا گرد اور اس کی اپنی آہوں کی بھاپ جم چکی تھی۔ میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے تھے رنگ داستان ود سعد سلمان پر۔ آج میں نے آپ کے سامنے اپنے ایک افسانے جس کا نام نحوست ہے اس کے 3rd ایپیسوڈ کو پیش کیا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اسی افسانے یعنی نحوست کے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔